بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈس اینڈ لسنرس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ویمن سفریج۔ ویمن سفریج اس ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ ویمن سفریج مینس دا رائٹ آف ویمن ٹو ووٹ، عورتوں کا ووٹ دینے کا حق۔ کیا دنیا میں عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق اسی وقت مل گیا تھا جب آدمیوں کو، مردوں کو ووٹ دینے کا حق ملا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اگر ہم 19th سینچری کی بات کرتے ہیں تو 19th سینچری کا جو لاسٹ ڈیکیڈ تھا اس کے اندر یہ جو ایشو تھا ریلیٹنگ ٹو ویمنس ووٹنگ رائٹ، دیٹ واز این امپورٹنٹ فیز آف فیمنزم، اور اسی وجہ سے 20th سینچری کے سٹارٹ میں جو رائٹ ٹو سفریج ہے، جو ووٹ دینے کا حق ہے عورتوں کو، وہ دے دیا گیا اکراس دا گلوب۔ ڈفرینٹ کنٹریز نے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں ویمن سفریج گرانٹ کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں یو ایس کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، تو 1920 میں 19th امینڈمنٹ کے ذریعے سے امریکہ کے اندر جو سفریج ٹو ویمن ہے اس کو نیشن وائڈ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو عورتوں کو ووٹ دینے کا حق تھا وہ لمیٹڈ لیول پر تھا، لیکن 1920 میں 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ جو عورتوں کا حق ہے رائٹ ٹو ووٹ کا، دیٹ واز میڈ نیشن وائڈ۔ اگر ہم برٹن کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو برطانیہ کے اندر 1928 میں ووٹنگ رائٹ دیا گیا ویمن کو بھی۔ اور اگر فن لینڈ اور ناروے کی بات کریں تو فن لینڈ میں 1906 میں اور ناروے میں 1913 میں رائٹ ٹو ووٹ واز گرانٹیڈ ٹو ویمن۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے یو ایس کی بات کی یا برٹن کی بات کی یا فن لینڈ کی اور ناروے کی بات کی، تو یہ سب نے کب نیشن وائڈ رائٹ ٹو ووٹ ویمن کو دیا؟ 20th سینچری میں۔ 20th سینچری سے پہلے ہمیں جو ویمن سفریج ہے یہ بہت ہی لمیٹڈ لیول پہ نظر آتی ہے۔ اگر فرانس کی بات کی جائے تو فرانس کے کیس میں ویمن ووٹڈ ان دا فرسٹ الیکشن 1945 آفٹر ورلڈ وار 2، جبکہ بیلجیم کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق 1946 میں ملا۔ اور سوئٹزرلینڈ کا کیس بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہاں پر 1971 تک عورتوں کو ووٹ دینے کا مکمل حق نہیں تھا۔ فیڈرل الیکشنز میں جو ویمن تھیں دے ور ناٹ انٹائٹلڈ ٹو کاسٹ دیئر ووٹ۔ اگر ہم کامن ویلتھ نیشنز کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ گرانٹیڈ سفریج ٹو ویمن ان 1893، یعنی 19th سینچری کے لاسٹ پہ، آسٹریلیا ان 1902، کینیڈا ان 1917، ایکسیپٹ ان کیوبک، یعنی کینیڈا کا یہ جو پروونس ہے کیوبک، یہاں پر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق 1940 میں دیا گیا، جبکہ باقی جو کینیڈین پروونسز تھے وہاں پر 1917 میں ویمن کو رائٹ ٹو ووٹ دے دیا گیا۔ اگر ہم لیٹن امریکن کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ برازیل کے اندر 1934 میں، گوئٹے مالا میں 1945 میں، ارجنٹائنا اینڈ میکسیکو نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق 1946 میں دے دیا۔ فلپائن کے اندر جو ویمنس تھیں دے ہیو ووٹڈ سنس 1937، یعنی 1937 میں ان کو رائٹ ٹو ووٹ دے دیا گیا۔ جاپان نے 1945 میں دیا۔ اگر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا میں 1947 میں، اور سوویت یونین، دی دین سوویت یونین، کرنٹلی نون ایز رشیا، اور باقی جو اسٹیٹس ہیں وہ تب سوویت یونین کا پارٹ نہیں ہے، تو رشیا کے اندر 1917 میں۔ Women have been enfranchised in most of the countries of the Middle East where men can vote، یعنی جب آدمیوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تو وہاں پر ساتھ ہی عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا گیا، لیکن سعودی عربیہ کی ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں ابھی موسٹ ریسنٹلی 2011 میں جو کنگ عبداللہ ہے اس نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے۔ اگر ہم افریقہ کی بات کریں تو ویمن ور آفن انفرنچائزڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز مین۔ فار ایگزامپل لائبیریا میں 1947 میں، یوگانڈا میں 1958 میں، اینڈ ان نائجیریا 1960۔
One of the first aims of the UN was to extend suffrage rights to the women of member nations. यानी जितनी भी UN की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो औरतों को वोट देने का हक दें अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर. And in 1952 the General Assembly adopted a resolution urging such action. By the 1970s most member nations were in compliance with it. यानी जो 1970s तक ऑलमोस्ट जितनी भी यूएन की मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर वीमेन सफरेज नेशन वाइड डिक्लेयर कर दी थी. दैट वाज ऑल अबाउट वीमेन सफरेज. व्हाट डज वीमेन सफरेज मीन? इट मीन्स राइट टू वोट, औरतों का हक वोट देने का हक. दैट इज़ कॉल्ड वीमेन सफरेज. सफरेज मीन्स राइट टू वोट.